انسانیت کی تاریخ کا عظیم ترین واقعات میں سے ہے. لیکن ہمارے دین نے ہر چیز میں ہمیں افراط اور تفریط سے بچایا، اعتدال کا راستہ عطا فرمایا. لہذا ہمارے دین میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز مت نکالو. جو بات جس درجے میں ہے اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے نہ بڑھو. شب معراج جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ اعلیٰ ترین رات تھی، عظیم الشان رات تھی. لیکن پوری سیرت طیبہ دیکھ لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام، کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھئی فلاں تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے یا شب معراج بنائی جائے گی، اس میں چراغاں کیا جائے گا، اس میں خاص اہتمام کیا جائے گا. کہیں حضور کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا ہی نہیں ملتا. تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھئی شب معراج میں چراغاں کرنا چاہیے، اول تو میں نے عرض کیا شب معراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن اگر فرض کرو پتہ چل جائے کہ 27ویں شب ہے تو اس میں کوئی خاص چراغاں یا عام دنوں کے مقابلے میں، عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں، کسی کو بدعت کہتے. لیکن ہاں ہر رات جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، نفلیں کرو، پڑھو، سجدے میں جاؤ، دعائیں مانگو، جس رات میں بھی کرو، کسی رات کی تخصیص نہیں. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، 27 رجب کے روزے کا، تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں 27 رجب کے روزے کی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا 27 تاریخ کو تو حضرت عمر زبردستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کیونکہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں.